بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات ساڈے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ دوستو بزرگو بھائیو، جیڑیاں آیات میں آپ احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دے اندروں تلاوت کیتیاں نے، ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانہ دے ایسے طبقے دے نال ہمدردی خیر خواہی اور انہاں دا ساتھ دین دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مسلمانہ دا بالخصوص و طبقہ جیڑا کمزور ہے بے بس ہے اور جنہاں اتے ظلم دی انتہا کیتی جا رہی ہے، ایسے مسلمان دی مدد کرنا اور ایسے مسلمان دا ساتھ دینا اور ایسے مسلمان دے نال کھڑا ہونا ہر مسلمان تے اتے فرض ہے اور ہر مسلمان واسطے یہ بات ضروری ہے، کیونکہ مظلوم دی مدد کرنا اے اللہ رب العالمین دی سنت ہے، مظلوم دی مدد کرنا نبی علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ میں انشاءاللہ آپ احباب دے سامنے آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مظلوم دی مدد دے حوالے دے نال اور ایسے طرح جیڑا مسلمان اپنیاں اکھاں دے نال ظلم نو دیکھ بھی لیندہ ہے، اپنے کناں دے نال ظلم دے متعلق سن بھی لیندہ ہے، لیکن پھر بھی خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہندہ ہے، کسے لحاظ دے نال بھی اپنے اس مظلوم مسلمان دی مدد نہیں کردہ۔ ایسے مسلمان دی سزا کیا ہے؟ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی دے اندر آپ احباب دے سامنے اس چیز نو بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو ساریانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین طاقت والیاں، ہمت والیاں اور
آزاد مسلمانہ واسطے قرآن پاک دے اندر کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پنجواں پارہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے قرآن پاک تے غور کرنا اور قرآن پاک نو سن کے اپنے دلان دی بنجر زمین نو آباد اور شداب کر لینا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او لوگو تانوں کی ہو گیا ہے تسی اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر جہاد کیوں نہیں کر دے؟ تسی اللہ پاک دے راستے دے اندر قتال کیوں نہیں کر دے؟ انہاں مسلمانہ دی مدد کر دے ہویا اللہ جی کیڑے مسلمان؟ فرمایا والمستضعفین، جڑے کمزور نے جڑے بے بس نے، فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء، او عورتاں جنہ دیاں عزتاں نو تار تار کیتا جا رہا ہے، بے بسی دی تصویر بنیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، او بچے جنہ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، جنہ نو گاجر تے مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہے، کمزور مرد تے کمزور عورتاں تے کمزور بچے، اللہ پاک نے انہاں تینہ لوگاں دا تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک نے سانو سارے مسلماناں نو اس بات تے ابارے ہے۔ او مسلمانوں، تواڈے مسلمان بھائی کمزور جڑے نے، تواڈیاں بہناں جڑیاں کمزور نے، تواڈے بچے جڑے کمزور نے، انہاں دی مدد کرن واسطے، انہاں نو انہاں دے قدماں تے کھڑا کرن واسطے، انہاں واسطے تسی جہاد کیوں نہیں جے کر دے؟ انہاں واسطے تسی اللہ پاک دے راستے دے اندر قتال کیوں نہیں کر دے؟ کیڑے مسلمان جڑے اپنی زبان دے اندروں کس طرح دے کلمات ادا کر دینے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، دن رات دعا کر رہے نے یا اللہ سانو اس بستی دے اندروں باہر کر دے جس بستی دے اندر ظلم کیتا جا رہا ہے، جس بستی دے رہن والے ساڑے تے ظلم دے پہاڑ توڑ دے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نال ایک اور دعا کر دینے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ ساڈا کوئی حمیتی بنا کے بھیج دے، اے اللہ کوئی ساڈا مددگار بنا کے بھیج دے، یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جڑا ساڈی مدد کرن واسطے تیار ہو جائے، جڑا ساڈے تے ظلم ہو رہا ہے اس ظالم نو روک دے وے، انہوں روک دے وے، اندے حملے ساڈے تو روک دے وے، اندے تو سانو آزاد کرا دے وے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، یا اللہ یا تو اپنی طرفوں ہی ساری مدد فرما دے۔ اور میرے دوستو بزرگو، قرآن پاک دی اس ایت تو پتا چل رہا ہے اگر کوئی مسلمان کمزور ہوئے، اندے تے ظلم ہو رہا ہوئے، دوسرے مسلمان نو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہر لحاظ دے نال ان دی مدد کرنی چاہیے، ہر لحاظ دے نال ان دا تعاون کرنا چاہیے۔ یاد رکھے آجے اے مظلوم دی مدد کرنا، اے اللہ دے نبی نے سانو حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، مظلوم دی مدد کرنا اے نبی پاک دا حکم۔ اٹھائیے صحیح البخاری، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1239، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین ونہانا بسبعین، اللہ دے پاک پیغمبر نے 7 باتاں دا سانو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور 7 باتاں تو اللہ دے نبی نے سانو منع فرمایا ہے، اور جنہ باتاں دا سانو حکم فرمایا ہے نا وہ کیڑیاں 7 باتاں توجہ فرمایا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او مسلمان ویرو، جدو تہاڈا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے ان دی تیمارداری کرن واسطے جایا کرو، پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا، کوئی مسلمان فوت ہو جائے ان دے نماز جنازہ دے اندر اللہ دی رضا واسطے شرکت کیتا کرو۔ تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا، کوئی مسلمان چھینک مارے ان دی چھینک تا جواب دیا کرو۔ چوتھے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا، کوئی مسلمان تو انو سلام کے اندر ان دا جواب دیا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے 5ویں نمبر تے اے بات ارشاد فرمائی، او مسلمانوں میرے صحابہ سن لو، میں تو انو اے حکم دینا وا، کوئی ظالم کسے مسلمان تے ظلم کرے تو اڈا اے حق بند ہے اپنے اس مسلمان دی مدد کرنا، تو اڈا اے حق بند ہے ان دا ساتھ دینا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے 6 نمبر تے بات ارشاد فرمائی، او میرے صحابہ میں تو انو حکم دینا، کوئی مسلمان تو انو دعوت دے وے، دعوت دین والا امیر ہوئے دعوت دین والا غریب ہوئے، تو سانے اس طرف نہیں ویکھنا کہ دعوت دین والا کیسا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، امیر ہوئے غریب ہوئے آلہ ہوئے ادنا ہوئے، میرے آقا فرماندے نے ان دی دعوت نو قبول کر لیا جے۔ یہ 6 باتاں ہو گئی ہم۔ 7ویں نمبر دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ تو انو قسم دے دے اندر اس قسم نو پورا کر دے آجے۔ اور میرے دوستو اس حدیث دے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے مسلمانہ نو اے حکم دیتا ہے، مظلوم دی مدد کرے آجے، مظلوم نو تنہا نہ چھڑے آجے، بلکہ ان دے بازو بن جائے آجے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اور میرے دوستو ساڑھے ساریاں دے سامنے کشمیر دی حالت موجود ہے، اسی کناں نال بھی سن لیا، اسی اکھاں دے نال بھی ویکھ لیا، کس طرح گاجر تے مولی دی طرح کشمیر دے اندر ساڑھے بھائیاں نو کٹیا جا رہا ہے، قیدی بنایا جا رہا ہے، گھر دے اندر محدود کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دا کھانا پینا بند کیتا گیا ہے، حتیٰ کہ نا کوئی کشمیری مسلمان بھائی بچہ عورت اگر بیمار ہے تو گھر دے اندر ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے، انہیں واسطے دعائی لے آن دی اجازت نہیں، انہوں ہسپتال تک پہنچان دی اجازت نہیں ہے۔ اس قدر زیادہ ظلم دی انتہا ہے۔ اور میرے ویرو اگر اسی خاموشی دے نال بیٹھے رہاں گے، اور بھائیو جن دے ہاتھ دے اندر طاقت ہے اپنا ہاتھ اٹھائے، جس دی زبان دے اندر طاقت ہے انہاں مسلمانہ دی مدد دے اندر اپنی زبان نو چلائے، جس دے قلم دے اندر طاقت ہے انہاں مسلمانہ دی مدد دے اندر اپنی قلم نو چلائے، جنہوں اللہ پاک نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے اپنے عہدے دی طاقت استعمال کر کے انہاں دی مدد کرے۔ اور انہاں دی مدد کرنا ساڑھے سارے ہوتے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اسی مدد نہیں کرانگے، اسی کمانگے سانو کیے اور سانو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور بھائیو توجہ نہ ذرا سماعت فرمایا جے، اگر ظلم دیکھ کے بندہ خاموش ہو جائے، ظلم دیکھ کے بندہ خاموش تماشائی بن جائے، مظلوم دی مدد نہ کرے، ظالموں نے ظلم تو روکے نہ، پھر سزا کی ملے گی، عذاب کی آئے گا۔ رب العالمین دے قرآن تے غور کرے آجے، سورت دا نام سورت انفال ہے، 9واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے قرآن پاک دے اندر، غور کرے آجے۔ اللہ پاک فرمان دینے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈر جاؤ اس فتنے تو،
ڈر جاؤ اس آزمائش تو، ڈر جاؤ اس امتحان تو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا عذاب، جیڑی آزمائش، جیڑا امتحان صرف تہاڈے وچوں انہاں نوں نہیں پہنچنے والا جڑے ظالم نے، جڑے ظلم کرنے والے نے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اگر ایک ظالم ظلم کر رہے ہیں، مظلوم بیچارہ مار کھا رہے ہیں، دوسرا مدد کرن واسطے تیار نہیں ہوندا، جدو آسمان تو عذاب آئے گا صرف ظالم اللہ دے عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوئے گا، بلکہ اے اپنے مسلمان بھرا دی مدد نہ کرنے والا بھی اللہ دے عذاب دا شکار ہو جائے گا، اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہو جائے گا. دلیل اس بات دی کیے تساں نے واقعہ سوات نہیں فرمایا جڑے لوگ ہفتے والے دن مچھلی پکڑیا کرتے سن، انہاں دے 3 گروہ سن، ایک مچھلی پکڑن والا، ایک روکن والا، ایک خاموش تماشائی بننے والا. سانو کیے پکڑ دینے تے پکڑی جان، سانو کیے رام نال بیٹھے ہوئے نے. لیکن جدو پھر اللہ پاک دا عذاب آیا تو اللہ پاک دے عذاب دے اندر گرفتار صرف مچھلیاں پکڑنے والے نہیں ہوئے، بلکہ او بھی اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہو گئے جڑے نہ روک دے سن نہ ٹوک دے سن، خاموشی نال بیٹھے ہوئے سن. اور برائی نو روکنا، ظالم نو ظلم تو روکنا یہ کسی خاص طبقے دی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری نو نبھاندے ہویا، اپنے فرض نو نبھاندے ہویا اللہ نے جنی طاقت، اللہ نے جتنی ہمت عطا فرمائی ہے، اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے مطابق اس ظالم نو روکے، انہوں ٹوکے، اپنا کردار ادا کرے، اور پھر نتیجہ اللہ پاک دی ذات تے چھڑ دے وے، نتیجہ اللہ پاک دی ذات تے چھڑ دے وے. کم از کم ظالم نو روکنا تا ضروری ہے نا. پھر اللہ پاک نے کی فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور لوگوں بھی بات کو اچھی طرح جان لو، اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت جے، اللہ پاک دا عذاب بہت زیادہ سخت جے. اللہ اکبر. اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، جڑا بندہ ظالم نو روکدا نہیں، خاموش بن کے بیٹھا رہندا ہے، مظلوم دی مدد نہیں کردا، ایسے بندے دا انجام کی نکلے گا، ایسے بندے نو سزا کی ملے گی. اور توجہ فرمایا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، حدیث موجم الکبیر دے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کرے جے حدیث تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، خود اللہ رب العالمین دی ذات اعلان فرما رہی ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. حدیث تے ذرا توجہ فرمایا جے اللہ پاک فرماندے نے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مینوں آپ دی عزت دی قسم، مینوں اپنے جلال دی قسم. اللہ پاک آپ دی عزت دی قسم اٹھا رہے نے، اللہ پاک اپنے جلال دی قسم اٹھا رہے نے، اور اللہ پاک قسم اٹھان تو بعد اس بات دا تذکرہ کر دینے لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. اللہ پاک فرماندے نے مینوں اپنی عزت دی قسم، مینوں اپنے جلال دی قسم، میں ضرور بھی ضرور انتقام لواں گا، میں ضرور بھی ضرور بدلہ لواں گا. اللہ کنے کو لو بدلہ لیں گا؟ فرمایا ظالم کو لو، جڑا ظلم کرن والا ہے اندے کو لو میں بدلہ لواں گا. فی آجلہ و آجلہ، دنیا دے اندر بھی بدلہ لواں گا، آخرت دے اندر بھی بدلہ لواں گا. مت سوچو کہ اسی کسے دے ظلم کرانگے بچ جاواں گے، مت سوچو اسی کسے دی عزت دو تار تار کرانگے بچ جاواں گے، مت سوچو کسے دی زمین تے قبضہ کرانگے بچ جاواں گے. اللہ رب العال دنیا دے اندروں چھوڑ سکنے ہیں، دنیا دی عدالتاں دے اندروں چھوڑ سکنے ہیں، تھانے کچہریاں دے اندروں چھوڑ سکنے ہیں، لیکن رب کولو اسی چھوڑ سکدے ظالم کدی بھی رب کولو بچ سکدا، رب کولو نہیں بچ سکدا. اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھا دے پھر بھی سانو یقین سی، لیکن اللہ پاک فرماندے نے مینوں اپنی عزت دی قسم، مینوں اپنے جلال دی قسم، میں ضرور بھی ضرور لَأَنْتَقِي مَنَّا، تقید دا سیغہ ہے، ضرور بھی ضرور میں بدلہ لواں گا، انتقام لواں گا، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی.
ظالم کو لو بدلہ لواں گا. اچھا اے تا ظالم دی بات ہو گئی. آئیے توجہ فرمائیے, جیڑا ظالم نو ویکھدا اکھاں دے نال اے ظلم کر رہا بیچارے غریب تے, جیڑا بندہ دیکھدا ظالم نو اے نجائز باتاں کر رہا ہے, نجائز تنگ کردا پیا کسے غریب مسلمان نو, تے اے آپدا کردار نہیں ادا کردا, اپنا حق نہیں ادا کردا, حرام نال بیٹھا ہے گھر دے اندر, کچھ بھی انہیں نال تعامل نہیں کردا, اور تعامل کرنا اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھدا. ہاں کئی مسلمان ایسے نے, ایک نہیں کئی مسلمان ایسے نے جنہوں نے پوچھ کے دیکھو, انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ کی حالات اس وقت چل رہے نے, انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ کی ظلم ہو رہا ہے اس وقت کشمیر کے اندر, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح دیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت کشمیری مسلمانہ ہوتے. تو سانے خبر نہیں پڑی چند دن پہلے مسلمان کشمیری عورتانوں اغوا کر کے لے جایا جا رہے سی, اور اغوا کر کے کون لے جان والے؟ بے ایمان نوجوان, اور نوجوانوں بقیدہ وردیاں پہنائیاں گئیاں فوجیاں دیاں, اور انہوں نے وردیاں پہن کے تے ایک پورا ایک گروہ مسلمان کشمیری عورتوں دا اغوا کیتا, اور گروہ نو اغوا کر کے لے کے جا رہے سن. نیت کیے عزت تو تار تار کرنا, نیت کیے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, نیت کیے انہاں دا نام صفحہ ہستی تو مٹا دینا. اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے, اللہ پاک انہاں دی حال تے رحم فرمائے, اور اللہ رب العالمین نے پھر انہاں دی مدد فرمائی. اللہ پاک نے انہاں تے کرم فرمایا. اس گروہ نو انہاں لوگاں نو انہاں بے ایماناں دا مقابلہ کرن واسطے اگو لوگ آئے, اور جتنے بھی یہ گنڈے, جتنے بھی یہ نوجوان مسلمان کشمیری عورتوں نو لے کے جا رہے سن, انہاں سارے نو جہنم واصل کر دیتا گیا, اور عورتوں نو آزاد کروا لیا گیا. اور ویرو انہاں دی مدد کرنا اجے بھی فرض بھی ہویا تے پھر کدوں فرض ہوئے گا, انہاں دا ساتھ دینا اجے بھی فرض بھی ہویا تے پھر کدوں ہوئے گا. تقریباً 30 ہفتہ چل رہے ہیں کہ انہاں دا کھانا پینا بند ہے, انہاں دا باہر نکلنا بند ہے, حتیٰ کہ انہاں دو بیماری دی حالت دے اندر ہاسپٹل جانا بھی بند کر دیتا گیا. انہاں دیاں نمازاں تے پابندی, انہاں دے جمعہ تے پابندی, انہاں دی نماز عید تے پابندی لگا دیتی گئی ہے. کہ اسی اجے بھی آرام دی نیند سوئیے, اسی اجے بھی اپنے گھر دے اندر آرام نال بیٹھے رہیے, تو پھر یاد رکھنا سزا دے اندر سانو کی ہوئے گا. اے حدیث تے الفاظ تے غور کرے آجے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے آپ دیاں اکھاں دے نال ظلم ہوندا ویکھ لیا, میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَلَا أَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا. ایسے بندے کو لو بھی میں ضرور بھی ضرور بدلہ لواں گا. پہلے اللہ پاک نے فرمایا سی میں ظالم کو لو بدلہ لواں گا, اور اللہ پاک اعلان فرما رہے نے میں ایسے بندے کو لو بھی بدلہ لواں گا. کیڑا بندہ جنہیں آپ دی آنکھاں دے نال ظلم ویکھیا, جنہیں اپنے کناں دے نال مسلماناں اُتے ظلم ہوندا سن لیا, لیکن مدد کرن واسطے تیار نہیں ہویا, انہاں دے نال کسے طرح دی بھی مدد نہیں کردا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک آپ دی عزت اپنے جلال دی قسم اٹھا کے کہندے نے ایسے بندے کو لو بھی میں ضرور بھی ضرور بدلہ لواں گا. یہ کون ہے؟ مسلمان ہے, لیکن آپ دے مسلمان پر آدھی مدد نہیں کر رہا, ان دی مدد کرن واسطے تیار ہی نہیں ہو رہا. اللہ فرمانے نے جنہیں میں ظالم کو لو بدلہ لواں گا اسی طرح میں اندے کو لو بھی بدلہ لواں گا. حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, جڑا مظلوم دا ساتھ نہیں دیندا ان دی سزا کیے. پہلے نمبر تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اگر اللہ دا عذاب آئے گا ظالم تے نہیں صرف آئے گا بلکہ ایسے بندہ بھی عذاب دی گرفت دے اندر آئے گا جڑا مظلوم دی مدد نہیں کردا. دوسرے نمبر تے فرمایا جنہیں اللہ پاک دنیا دے اندر آخرت دے اندر ظالم کو لو بدلہ لین گے, انتقام لین گے, بالکل ایسے طرح جڑا مظلوم دی مدد نہیں کرے گا اللہ پاک اندے کو لو بھی بدلہ لین گے, اللہ پاک اندے کو لو بھی انتقام لین گے. اللہ اکبر اللہ. آئیے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے, یہ بھی حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. حضرت انس بن مالک کہہ دے رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے غور کرے آجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، میرے آقا فرماندے نے انصر اخاک ظالما، او میرے صحابہ اپنے بھائی ظالم دی مدد کریا کرو، اپنے مظلوم بھائی دی مدد کریا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ذرا توجہ دے نال سنیا جے، اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے ظالم بھرا دی مدد کریا کرو، اپنے مسلمان مظلوم بھرا دی مدد کریا کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی مظلوم دی مدد کرنا اے تا مینوں سمجھ آ گئی ہے، جڑا مظلوم ہوئے گا میں ان دی مدد کراں گا۔ اللہ دے نبی جڑی تسی اے بات ارشاد فرمائی ہے آپ دے ظالم پرا دی مدد کرنی ہے، ایک کس طرح ہو سکتا ہے ایک بندہ ظالم بھی ہوئے میں ان دی مدد کراں، میں ان دی کس طرح مدد کر سکنا وہاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی اگر تو ظالم دی مدد کرنا چاہنا ہے تو ظالم دی مدد اس طرح ہو سکری ہے جیڑا اس ظلم کردہ پہ ہے اس ظلم تو انہوں روک دے، تیرا روک دینا اس ظلم تو روک دینا، اس ظلم تو انہوں مدد کرنا، اے بھی ظالم دی مدد ہے۔ ایک بندہ ظلم کر رہا تو نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی ظالم دی مدد کرنا چاہتا ہے تو ان دی مدد کی ہے کہ انہوں دے ظلم تو روک دے وے، ان دے ظلم تو انہوں منع کر دے وے، اور انہوں آکھے کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس ظلم تو باز آ جا، اس ظلم تو باز آ جا، رک جا۔ اگر وہ روک گیا تو انج سمجھ لو کہ تسا نے اپنے ظالم پر آدھی بھی مدد کر دیتی ہے، اور انج دی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر بندہ کسی دی مدد کرے لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ میری توبہ ساڑھی مدد کے انج دی ہوندی ہے اسی صدو انہوں تیار کرنے ہیں ظلم کرن واسے، صدو ابھار دے ہیں انہوں بھی تیرے کل تو کچھ بنے ہی نہیں، انہیں تینوں اینا کو تیرے کل کوئی ہویا کچھ نہیں ہویا۔ اب آئیو انج دی مدد کرنا جائز ہے، انج دی مدد کرنا جائز نہیں، مدد کرنی ہے تو انج دی مدد کرو کہ وہ اپنے ظلم تو رک جائے، اپنے ظلم تو باز آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، مظلوم دی مدد کرنا اے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین بھی مظلوم دی مدد کیتا کر دے رہے، مظلوم دی اللہ پاک بھی مدد کر دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم دی مدد کرن دا حکم بھی دیتا۔ آئیے اللہ پاک نے کس طرح مدد فرمائی غور فرمائیے۔ ایک دور سی ایک وقت سی کفار مکہ نے مکہ والیاں نو بڑا پریشان کیتا، حتیٰ کہ جڑے مسلمان سن جنہاں نے کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے، انہاں تے ظلم دی انتہا کر دیتی، کسے نو پہاڑاں ہوتے لٹا کے اور سینے ہوتے پہاڑ دے پتھر رکھ دیتے جاندے، کسے نو انگارے ہوتے لٹا دیتا جاندہ، کسے دے گلے دے اندر رسی پا کے انہوں تپ دی زمین ہوتے کسی دیا جاندہ، کسے دیا اکھاں کر دیتیاں گئیاں، کسے نو دو ٹکڑے کر دیتے گئے، اللہ میری توبہ، اور کسے نو چٹائی دے اندر لپیٹ کے تونیاں دیتیاں گئیاں، بڑے بڑے ظلم کیتے گئے مسلمانہ ہوتے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، عرش والے رب نے ویکھیا کہ مسلمانہ نے اس قدر زیادہ ستایا جا رہے ہیں، اس قدر زیادہ مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں کہ عرش والے رب نے انہاں نو بھی جہاد کرن دا حکم دے دیتا، اللہ پاک نے انہاں نو بھی جہاد کرن دی اجازت دے دیتی۔ اٹھائیے 17واں پارہ سورۃ الحج دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ فرمایا، قرآن تے غور فرمایا جے، اللہ پاک فرماندے نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو اجازت دے دیتی جہاد کرن دی، اجازت دے دیتی اللہ پاک نے قتال کرن دی۔ کہڑے لوگ؟ جنہاں تے ظلم کیتا جا رہا سی، جنہاں نو ستایا جا رہا سی، تنگ کیتا جا رہا سی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ پاک بھی انہاں دی مدد کرن تے قادر ہے، اور اللہ پاک نے یقینی بات ہے مدد بھی فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے انہاں نو تنہا نہیں چھوڑیا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا، غور کرے آجے جنہاں لوگاں نے ظلم کیتے نے، جنہاں لوگاں نے زیادتیاں کیتیاں نے، اور مودی تو بھی توجہ دے نال سن لے، غور کرے آجے اب مودی تو تا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے تو پہلے بڑے بڑے جابر گزرے نے، تیرے تو پہلے بڑے بڑے ظالم گزر چکے نے جنہاں نے ظلم دی انتہا کیتی ہے۔ اور جدو اللہ پاک دی پھر پکڑ آئی، اللہ پاک دا عذاب آیا، اللہ پاک نے ایسا عذاب بھیجیا، اللہ پاک نے ایسی تباہی لائی کہ انہاں دا نام و نشان اللہ پاک نے مٹا دیتا، اور اللہ پاک نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ ایک کتے لکھے ہے کہ جڑا ظالم ہوندا ہے وہ سدا اکو جہا نہیں رہندا، جڑا ظلم کرن والا ہوندا ہے اندے تے اللہ پاک دی پکڑ ضرور آندی ہے۔ اور پکڑ کس طرح آندی ہے؟ رب العالمین دا قرآن سن لو، سورۃ الحج اور 17واں پارہ ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا، غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کنیاں ہی بستیاں ایسیاں گزر گئیاں نے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہسی انہاں بستیاں نو برباد کر دیتا، ہسی انہاں بستیاں نو ہلاک کر دیتا، ہسی انہاں بستیاں دا نام و نشان ہی مٹا کے رکھ دیتا، بستیاں نو مٹا دیتا، بستیاں دے رہن والیاں نو مٹا دیتا۔ اللہ انہاں دا قصور کی سی، اللہ انہاں دا گناہ کی سی، فرمایا وہی ظالمتن، انہاں بستیاں دے رہن والے ظالم سن، انہاں بستیاں دے رہن والے ظلم کرن والے سن، اس وجہ تو میں انہاں نو ہلاک کر دیتا ہے، انہاں نو برباد کر دیتا ہے۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا، حمان برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا، قارون ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا، ابی بن خلف برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا، او ابو لہب ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا، تے مودی بھی بچ سکدا؟ بولو اے مودی بھی بچ سکدا؟ اندی اللہ پاک ٹھل دے رہے ہیں، اللہ پاک مولت دے رہے ہیں، وہ وقت آن والا ہے، اللہ پاک برباد کرے گا، اللہ ہلاک کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے اللہ پاک کر کے رکھ دے گا، مودی دی نسل تک مٹ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک دی سنت ہے، یہ اللہ پاک دا طریقہ ہے، ایک وقت تک اللہ پاک مولت دینے نے، جدو وقت آ جاندہ ہے پھر اللہ دی پکڑ ایسی آندی ہے، اللہ پاک ظالمانو دنیا ہوتے رہن دیندہ، اللہ پاک پھر ظالم نو عبرت دا نشان بنا دیندے نے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہوں نے ہلاک کس طرح کیتا، انہوں نے برباد کس طرح کیتا، غور کرے آجے فرمایا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں بستیاں نو اٹھایا، الٹا کر کے اوندہ کر کے میں انہاں نو رکھ دیتا، بستیاں نو اٹھایا، پورے ملکاں نو اٹھایا، آسمان دی طرف لے جا کے الٹا کر کے زمین بوجھ کر دیتا، اللہ اکبر اللہ۔ پھر فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، جنہ کنویں دے اندروں پانی پیندے سن، او کنویں وجار ویران تو انہوں پہ نظر آنگے، انج محسوس ہوئے گا جنہیں انہ کنویں تے کوئی پانی کو نہیں سی پین والا، کدی ایک کنویں آباد نہیں سی ہوندے، اللہ اکبر اللہ۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے انہ دے جڑے محل، انہ دیاں جڑیاں کوٹھیاں نے، انہاں نو میں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ، انہاں نو میں ویران کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں اگر اللہ پاک انہاں دے
محلہ نو انہاں دیاں کوٹھیاں نو برباد کر سکدا ہے انڈیا نو بھی اللہ پاک برباد کر سکدا ہے انڈیا نو بھی اللہ پاک عبرت دا نشان بنا سکدا ہے اگر اللہ پاک انہاں نو زمین تو اٹھا کے الٹا کر کے سٹ سکدا ہے یہ بھی اللہ کے کوئی مشکل نہیں اللہ پاک انہاں دے نال بھی یہ سلوک کر سکدا ہے جویں انہاں دے کھیت انہاں دے کنویں انہاں دا پانی آمے اللہ اکبر اللہ اگر میرا اللہ عذاب دین تے آئے انہاں دیاں چیزاں دے نال انہاں نو فنا کر دے انہاں نو برباد کر دے قرآن دا دوسرا مقام وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا اللہ پاک فرما دے نے کنیاں ہی بستیاں ایسیاں نے جنہاں نو میں مولت دیتی جا رہا جنہاں نو میں ٹھل دیتی جا رہا ہاں اور میرے دوستو ظالم مت سمجھے کہ میں عیاشی دے اندر زندگی بسر کر لواں گا ظالم مت سمجھے میں نو کوئی پوچھن والا نہیں میں نو کوئی ٹوکن والا نہیں یہ تو اللہ دا عذاب ہے اللہ مولت دے رہے ہیں اللہ ٹھل دے رہے ہیں پر ایک کردہ کیے اللہ اکبر اللہ آکڑا توڑن تے آئے تے منٹ سکینٹ لگ دینے اللہ پاک آکڑا توڑ کے رکھ دینے نے اللہ پاک برباد کر کے رکھ دینے اللہ اکبر اللہ دعا کرو ہاں اللہ پاک جڑے مسلمانہ تے کشمیریاں تے فلسطینیاں تے ظلم کر رہے ہیں اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرمائے اللہ پاک انہوں نے عبرت دا نشان بنائے اللہ پاک انہوں دا نام و نشان مٹا دے اللہ اکبر اللہ توجہ فرمایا جے اے اللہ رب العالمین دی سنت ہے اور اللہ پاک مسلمانہ دی مدد ضرور فرمائے گا اللہ پاک کبھی بھی مسلمانہ نو تنہا نہیں جے چھڑ دے آخری بات سنو میں اپنی بات کو ختم کرا اس بات دی دلیل کیے کہ اللہ مدد فرماندے نے کمزوراں دی اللہ پاک مدد فرماندے نے مظلوماں دی اللہ پاک مدد فرماندے نے میں نے حدیث بھی یاد آئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اور میرے صحابہ تین بندیاں دی بد دعا تو بچ جایا جے انہاں دی بد دعا کدی رد نہیں جے جاندی انہاں تیناں بندیاں وچوں ایک بندہ میرے آقا نے فرمایا ودعوت المظلوم جدو مظلوم بندہ دعا کر دے اللہ پاک ان دی دعا نو قبول فرماندے نے رد فرماندے وہ بھی دعا کر رہے ہیں ساڑھی ذمہ داری اسی بھی دعا کریے اسی بھی دعا کریے نمازاں تو بعد دعا کریے چل دے پھر دے دعا کریے او بھائیو او تا چیخ چیخ کے سانو پکار رہے ہیں چیخ چیخ کے سانو آوازہ مار رہے ہیں عورتاں الگ آوازہ مار رہی ہیں مرد الگ آوازہ مار رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں آؤ پاکستانیوں ساڑھی مدد کرو اسی تو ہڈی مدد دے منتظر ہاں اللہ اکبر اللہ غور فرماؤ مسلمانہ تے بڑا ظلم ہویا بڑا ستایا گیا مسلمانہ نو بڑا تنگ کیتا گیا آخر او بھی موقع آیا اسلام دی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر عمودی تیرے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہنے لگا کہ پاکستان چھوٹا جہا ملک تے ساڑھا مقابلہ کرے گا تھوڑی جی فوج تے ساڑھا مقابلہ کرے گی مودی نے کہا جی چھوٹا جا ملک ہے اسی تو انہوں نے ویسے ہی کھا جاواں گے ویسے ہی عزم کر جاواں گے مودی نو تاریخ دا نہیں پتا تاریخ پڑھ کے دیکھے شروع تو لے کے ہون تک ہمیشہ اسلام والے تھوڑے ہی رہنے ہمیشہ تھوڑے ہی رہنے لیکن اللہ پاک نے غلبہ کنہ نو دیتا ہے تھوڑے انو کم من فیعتن قلیلتن غلبت اللہ پاک نے تھوڑے انو غلبہ عطا فرمایا ہے جنگ بدر دیکھ لو جنگ احد دیکھ لو جنگ حنین دیکھ لو جنگ تبوک دیکھ لو ساری جنگاں دے اندر مسلمان تھوڑے نے تعداد دے لحاظ نال بھی اصلے دے لحاظ نال بھی مودی نو یہ نہیں پتا کہ جنگ اصلے دی زور تے نہیں لڑی جاندی جنگ لڑی جاندی ہے ایمان دے زور تے ایمان دے جذبے نال جنگ لڑی جاندی ہے اور فتح مل دی ہے اصلے دی بنیاد تے نہیں مل دی فتح مل دی ہے بندے دے ایمان دی بنیاد تے بندے دے جذبے دی بنیاد تے فتح مل دی ہے جنگ بدر ہوئی جنگ بدر دے اندر مسلمان کنے نے 313 بڑی مشکل 313 بوڑھے بھی عورتاں بھی جوان بھی بچے بھی 313 مقابلے دی اندر ہزاراں دی تعداد دے اندر تے انہاں 313 دی حالت کی ہے اگر کمان ہے تے تیر موجود ہے تیر موجود نہیں اگر تیر ہے تے کمان موجود نہیں سفر کرن واسطے سواریاں موجود نہیں اسلحہ موجود نہیں لیکن دل دے اندر ایمان بڑا مضبوط ہے دل دے اندر جذبہ ہے
دل دے اندر ایمان ہے، دل دے اندر اللہ دی رضا ہے، میدان سج گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر 313 نے، ادھر 1000 دی تعداد دے اندر کفار نے۔ این اس موقع تے رب العالمین نے پھر مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ قرآن سنو، اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے بدر والیاں دی این اس موقع تے مدد فرمائی جس موقع تے بدر والے بالکل کمزور، بالکل پس، بالکل تھوڑے، اسلحے دے لحاظ نال، تعداد دے لحاظ نال تھوڑے، اللہ پاک نے مدد فرمائی کہ میرے شکر گزار بندے تا ہے نا، مینوں یاد کرن والے تو بندے ہیں نا۔ فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس وقت نو یاد کرو، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ پہلے اللہ نے مدد واسطے 3000 فرشتے بھیجے، پھر اللہ پاک نے 5000 فرشتے بھیجے۔ سورۃ انفال دے اندر موجود ہے، اللہ پاک اپنے حبیب نو کہندے نے میرے محبوب اگر اور ضرورت ہے نا انی معاکم، یہ تا 5000 تے 3000 آئے نے نا، میں رب بھی مدد کرن واسطے تیار ہوں، میں رب بھی تواڈے نال ہاں۔ مت سوچو ساڈے کول کچھ نہیں، مت سوچو اسی تعداد تھوڑے ہاں، اپنا تعلق اللہ دی ذات نال مضبوط کرو، اپنا تعلق اللہ دی ذات نال جوڑو، رب کولوں منگو، رب دے سوالی بن جاؤ۔ جدو ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر اللہ رب العالمین مدد دی ضرورت ہوئے گی، اللہ فرشتے مدد واسطے بھیج دیں گے، اللہ پاک کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ ضرور مدد فرمان گے۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو انہاں کشمیریاں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے، فلسطینیاں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دے دستے بازو بنن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔